اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 17، نصارہ اور عیسائیت، فصل 2، انجیلی صحائف کی تاریخی حیثیت۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں کے ہاں بھی الہامی کتاب ہدایت محفوظ نہیں رہ سکی۔ اسی وجہ سے دین میں تحریف کے راستے سے غلط عقائد و احکام داخل ہوئے۔ اصل انجیل اگر محفوظ ہوتی تو عیسائیت اپنی موجودہ شکل میں ظہور نہ پا سکتی۔ ذیل میں اناجیل کے متعلق مولانا سید ابوالعلا مودودی کی تحقیق پیش کی جا رہی ہے۔ مرتبین، ماخذ کی تحقیق۔ آج ہم جس مجموعے کو انجیل کہتے ہیں وہ دراصل 4 بڑے صحیفوں پر مشتمل ہے: متی، مرقس، لوقا، یوحنا۔ لیکن ان میں سے کوئی صحیفہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وہ تمام منزل من اللہ آیات اور سورتیں جمع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، اسی طرح کسی کتاب میں وہ وحیاں ہم کو یکجا نہیں ملتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ پھر وہ مواعظ و نصائح بھی ہم کو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں کہیں نہیں ملتے جو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے زمانے میں مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ یہ صحیفے جو ہم تک پہنچے ہیں نہ خدا کا کلام ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں بلکہ حواریوں کے بھی شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جن میں ان لوگوں نے اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق حضرت کے حالات اور ان کی تعلیمات کو جمع کیا ہے۔ متی سے منسوب نسخہ، لیکن یہ کتابیں خود اس قدر مجہول الاصل ہیں کہ ان پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی کتاب مسیح علیہ السلام کے حواری متی کی طرف منسوب ہے، اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ متی کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ متی کی اصل کتاب جس کا نام لوجیا تھا مفقود ہے۔ جو کتاب متی کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا مصنف کوئی گمنام شخص ہے جس نے دوسری کتابوں کے ساتھ لوجیا سے بھی استفادہ کیا تھا۔ خود متی کا ذکر اس میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جیسے کسی غیر آدمی کا کیا جاتا ہے۔ متی باب 9 آیت 9 میں لکھا ہے، یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر دیکھا۔ ظاہر ہے کہ مصنف خود اپنا تذکرہ اس طرح نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر مرقس کی انجیل سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس کی 1068 آیات میں سے 470 بین ہی وہی ہیں جو مرقس کی انجیل میں آئی ہیں۔ حالانکہ اگر اس کا مصنف حواری ہوتا تو اس کو ایک ایسے شخص کی کتاب سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ تھی جو نہ حواری تھا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملا تھا۔ مسیحی علماء کا خیال ہے کہ یہ کتاب سن 70 عیسوی میں یعنی مسیح علیہ السلام سے 41 برس بعد لکھی گئی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ سن 90 عیسوی کی تصنیف ہے۔ مرقس سے منسوب نسخہ، دوسری کتاب مرقس کی طرف منسوب ہے، اور عموماً تسلیم کیا جاتا ہے کہ مرقس خود ہی اس کا مصنف ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی نہیں ملا اور نہ ان کا مرید ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے وقت وہ تماشائی کی حیثیت سے موجود تھا، مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ دراصل پطرس حواری سینٹ پیٹر کا مرید تھا، اور جو کچھ ان سے سنتا تھا اسے یونانی زبان میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے عیسائی مصنفین اس کو عموماً پطرس کا ترجمان کہا کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب 63 عیسوی اور سن 70 عیسوی کے درمیان کسی زمانے میں لکھی گئی ہے۔ لوقا سے منسوب نسخہ، تیسری کتاب لوقا کی طرف منسوب ہے،
اور یہ بالکل مسلم ہے کہ لوقا نے کبھی مسیح علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور نہ ان سے استفادہ کیا۔ وہ پولس سینٹ پال کا مرید تھا، ہمیشہ اس کی صحبت میں رہا اور اس نے اپنی انجیل میں اسی کے خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ چنانچہ خود پولس اس کی انجیل کو اپنی انجیل کہتا ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ سینٹ پال خود بھی مسیح علیہ السلام کی صحبت سے محروم تھا اور مسیحی روایات کے مطابق واقعہ صلیب کے 6 برس بعد اس مذہب میں داخل ہوا۔ اس لیے لوقا اور مسیح کے درمیان سلسلہ روایت کی ایک کڑی بالکل غائب ہے۔ انجیل لوقا کی تاریخ تحریر بھی متعین نہیں ہے۔ بعض اس کو سن 57 عیسوی کی تصنیف بتاتے ہیں، بعض سن 74 عیسوی کی، مگر ہارنک، میکس گفرٹ اور پلومر جیسے محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ سن 80 سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ یوحنا سے منسوب نسخہ، چوتھی کتاب جو یوحنا کی انجیل کہلاتی ہے، جدید تحقیقات کے مطابق مشہور یوحنا حواری کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کسی اور مجہول الاحوال شخص کی ہے جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ کتاب مسیح سے بہت بعد سن 90 عیسوی میں یا اس کے بھی بعد لکھی گئی ہے۔ ہارنک اس مدت کو سن 110 تک بڑھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے ان کتابوں میں سے کسی ایک کا سلسلہ بھی مسیح علیہ السلام تک نہیں پہنچتا اور ان کی سند پر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مسیح نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا، لیکن زیادہ عمیق تحقیقات سے ان کتابوں کی دستاویزی حیثیت اور بھی زیادہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ اناجیل کے غیر مستند ہونے کے 6 وجوہ۔ اولاً چاروں انجیلوں کے بیانات میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ پہاڑی کے وعظ کو بھی جو مسیحی تعلیم کا اصل اصول ہے، متی، مرقس اور لوقا تینوں نے مختلف اور متضاد طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ثانیاً چاروں انجیلوں میں ان کے مصنفین کے خیالات و تاثرات صاف طور پر نمایاں ہیں۔ متی کے مخاطب یہودی معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان پر اتمام حجت کرتا نظر آتا ہے۔ مرقس کے مخاطب رومی ہیں اور وہ ان کو اسرائیلیات سے روشناس کرانا چاہتا ہے۔ لوقا سینٹ پال کا وکیل ہے اور دوسرے حواریوں کے خلاف اس کے دعاوی کی تائید کرنا چاہتا ہے۔ یوحنا ان فلسفیانہ خیالات سے متاثر نظر آتا ہے جو پہلی صدی عیسوی کے اواخر میں مسیحیوں کے درمیان پھیل گئے تھے۔ اس طرح ان چاروں انجیلوں کے درمیان معنوی اختلاف لفظی اختلاف سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ثالثاً اناجیل سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی تھیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام حواریوں کی زبان سریانی تھی۔ زبان کے اختلاف سے خیالات کی تعبیر میں اختلاف ہو جانا قدرتی بات ہے۔ رابعاً اناجیل کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش دوسری صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی۔ سن 150 عیسوی تک عام خیال یہ تھا کہ زبانی روایت تحریر سے زیادہ مفید ہے۔ دوسری صدی کے آخر میں لکھنے کا خیال پیدا ہوا، لیکن اس زمانے کی تحریروں کو مستند نہیں سمجھا جاتا۔ عہد جدید نیو ٹیسٹامنٹ کا پہلا مستند متن قرطاجنہ کی کونسل میں منظور کیا گیا جو سن 397 عیسوی میں منعقد ہوئی تھی۔ خامساً اناجیل کا قدیم ترین نسخہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہے 4 صدی عیسوی کے وسط کا ہے، دوسرا نسخہ 5ویں صدی کا، اور تیسرا ناقص نسخہ بھی جو پاپائے روم کے کتب خانے میں ہے 4 صدی سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ بس یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں جو انجیلیں رائج تھیں ان سے موجودہ اناجیل کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں۔ سادساً اناجیل کو قرآن کی طرح حفظ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کی اشاعت کا انحصار ابتداءً روایت بالمعنی پر رہا، جس میں حافظہ کے اختلال اور راویوں کے ذاتی خیالات کا اثر آنا قدرتی امر ہے۔
بعد میں جب کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ نقل نویسوں کے رحم پر تھیں۔ نقل کرتے وقت ہر شخص کے لیے آسان تھا کہ جس چیز کو اپنے عقائد کے خلاف دیکھے حذف کر دے اور جس کی کمی پائے بڑھا دے۔ یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہم وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اناجیل اربعہ میں ہم کو مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم ملتی ہے۔ یہ پوری بحث ذیل کی کتابوں سے ماخوذ ہے: ڈمیلو کامنٹری آن دا ہولی بائبل، وائکیشین انسائکلوپیڈیا بیبلیکا، ویلمین ہسٹری آف کرسچینٹی،